بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام بحیثیت ایک مذہب، اس کا جامع علمی تعارف کے لیے یہ ایک خاکہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اس میں ایمان سب سے پہلے کہ اسلام کے اندر سب سے پہلے ایمان ہوتا ہے، اور ایمان 6 چیزوں کا نام ہے۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ اس کے بعد اسلام کے تعارف میں سب سے اہم چیز ارکان ہے۔ ارکان اسلام یعنی گواہیاں دینا، 2 شہادتین، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اس کے بعد اسلام کے تعارف میں سب سے اہم چیز مصادر ہے۔ قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث یہ بنیادی اور اصلی مصادر ہیں، باقی فرعی مصادر ہیں جیسے اجماع، قیاس، استحسان، استصلاح اور استصحاب وغیرہ وغیرہ۔ اسلام کی ایک تاریخ ہے۔ سب سے پہلا دور عہد نبوت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، پھر صحابہ کرام کا دور ہے، پھر تابعین اور تبع تابعین کا دور ہے۔ اگر خلافت کو دیکھیں تو سب سے پہلی خلافت راشدہ ہے، پھر خلافت بنو امیہ ہے، پھر خلافت بنو عباس ہے، پھر خلافت بنو عباس کے دور ہی میں اس کے کچھ حصے ہو گئے اور ایک خلافت فاطمی خلافت بن گئی۔ فاطمی خلافت جو ہے یہ شیعوں کی خلافت تھی، شیعوں کا ایک گروہ فاطمی گروہ۔ تو اس فاطمی خلافت کو ختم کیا نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی نے، اور پھر صلیبی جنگیں ہوئیں۔ اس کے بعد پھر جب عباسی خلافت بالکل کمزور ہو گئی تو عثمانی خلافت قائم ہوئی، جو ترک لوگوں کی خلافت تھی۔ پھر اس خلافت کا خاتمہ 1937 میں ہوا۔ سلطان عبدالحکیم عثمانی سلطنت کے آخری حکمران تھے۔ پھر مسلمانوں پر کمزوری اور زوال کی انتہا ہو گئی کہ پوری تاریخ میں پہلی دفعہ ان کی قومیں اور ان کی خطے دوسری کافر قوموں کے ماتحت ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آزادیوں کا دور ہوا، اور پھر آج کل کا معاصر دور ہے۔ اگر اسلام کے علوم دیکھیں، یہاں علوم سے مراد سائنسی علوم ہے، کیونکہ سائنس کو عربی میں علوم کہتے ہیں۔ تو کیمیا، طب، صیدلیہ، صیدلہ کا مطلب ادویات، فزیا، فزکس، اختراع، ایجادات، فنون یعنی فن عمارت، فن تقویم، ادب اور شعر، یہ علوم ہیں۔ علوم اور فنون دونوں اس میں شامل ہیں۔ ادب، شعر و شاعری، حکمت یعنی فلسفہ۔ تو یہ چونکہ یہ خاکہ ویکیپیڈیا کا ہے، اس وجہ سے انہوں نے سائنس کو پہلے رکھا ہے اور دوسرا جو اسلامی علوم ہے انہیں بعد میں رکھا ہے۔ تو ہمارے جو دین کے نقطہ نظر سے علوم کے اندر سب سے پہلے علوم اسلامیہ ہیں، اور اس میں بھی سب سے پہلے علم تفسیر ہے، پھر علم الحدیث ہے، پھر اصول الدین ہے، پھر فقہ ہے، اور پھر علم تزکیہ نفس ہے، اصول الدعوہ ہے، سیرت طیبہ ہے، تاریخ ہے، لغت ہے، ادب ہے، یہ اسلامی علوم ہے۔ اس کے بعد فقہ ہے۔ فقہ کی ترتیب اس نے اپنی لگائی ہے، جو اس نے مقالات کے اعتبار سے۔ ہمارے حساب سے فقہ جو ہے
کتاب الطہارت سے شروع ہوتی ہے، کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ آخر تک، اور اسلام کی بعض جامع کتابوں کے اندر پھر فقہ کی جو بڑی بڑی تقسیم ہے فقہا کی یا مکاتب فکر کی، تو اس میں حنبلی، شافعی، مالکی، شافعی، حنبلی اور حنفی، یہ چار، اور اس کے مقابلے میں ظاہری، محدثین اور صوفیہ، یہ تین گروہ وہ ہیں جو غیر مقلد ہیں، ظاہری، محدثین اور صوفیہ۔ اس کے علاوہ بھی ہیں جیسے فقہ جعفری ہے، کچھ وہ فقہ ہیں جو ختم ہو گئیں، اور پھر ابتدائی دور میں ان کا زور اتنا ہی تھا جتنا آج کل کی چار فقہوں کا ہے، لیکن وہ برقرار نہ رہ سکیں اور ایسا ایسا ختم ہو گئیں۔ اگر ہم اسلام کے گروہوں کو دیکھیں تو اس نے دو گروہ، سنی اور شیعہ، یہ دو بڑے گروہ ہیں پوری دنیا میں۔ اہل السنہ والجماعہ جو شیعوں کے علاوہ تمام گروہوں کو اہل السنہ کہتے ہیں، اور شیعوں میں بھی تین بڑے گروہ ہیں۔ سب سے زیادہ جو بڑا گروہ ہے وہ ہے اثنا عشریہ، پھر اس کے بعد جو دو گروہ ہیں زیدیہ اور اسماعیلیہ۔ زیدیہ اہل سنت کے زیادہ قریب ہے، اور اسماعیلیہ باطنی شیعہ ہیں جو زیادہ غالی ہیں بنسبت اثنا عشریہ کے۔ تو اہل سنہ کے اندر پھر مکاتب ہیں، اگر فقہی مکاتب دیکھیں تو وہی چار، حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی اور اہل حدیث، ظاہری وغیرہ ہیں۔ اور اگر ان کے عقائد کے مکاتب فکر دیکھیں تو اس میں حنابلہ یا سلفیہ یہ پہلے نمبر پر ہیں، جو اہل سنت کے عقیدے کے سب سے بڑے نمائندہ ہیں علمی اعتبار سے۔ عملی اعتبار سے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی اہل سنت کے نمائندے ہیں، وہ اشاعرہ ہیں اور ماتریدیہ ہیں، جنہوں نے شیعہ اور معتزلہ اور خوارج کے خلاف بہت محنتیں کی، اور جہاں حنابلہ نہ پہنچ سکے وہاں یہ لوگ پہنچے، اور انہوں نے کافی حد تک سنت کا کام کیا۔ تو سنی اور شیعہ کے مقابلے میں جو گروہ ختم ہو گئے وہ خوارج اور مرجیہ اور جہمیہ اور قدریہ اور معتزلہ وغیرہ ہیں، لیکن ان کے اثرات ابھی تک جاری ہیں۔ جدید گروہ دیکھیں تو احمدیہ، قادیانیہ، بہائیہ، ذکری فرقہ وغیرہ ہیں، اور یہ جو دروز اور نصیری ہیں یہ اسماعیلیہ کے ہی گروہ ہیں، جس کے ڈھیر سارے گروہ ہیں، تقریباً 10-15، جن میں دروزیہ اور نصیریہ بھی ہیں۔ تو یہ اسلام کا ایک عمومی تعارف تھا۔ یہ تعارف اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں ایک اجمالی طور پر ایک بڑا خاکہ سامنے آ جائے کہ جس کے ذریعے ہم پھر اپنے مذہب کو پہچان سکیں، اور دیگر مذاہب کے مقابلے میں اس کی وسعتوں کو، اس کی تاریخ کو، اس کی تہذیب کو، اس کے علوم اور فنون کو، اس کے مذہبیات کو، اس کی سیاسیات کو پہچان سکیں۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں ایڈ نہیں ہو سکیں۔ مثال کے طور پر ایمان اور ارکان یہ مذہبیات ہیں، مصادر، تاریخ، علوم، فقہ یہ اس کے علوم اور فنون ہیں، سائنسز ہیں۔ اور اگر تاریخ دیکھیں تو یہ تاریخ نظر آ رہی ہے، خلافت راشدہ وغیرہ، اور اس کے ساتھ ایک تہذیب و ثقافت ہوتی ہے جس کے اندر پھر وہ مختلف علاقوں کے مسلمانوں کے جو مقامی رواج، عرف وغیرہ ہوتے ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ اور اگر اس کی سیاسیات کو دیکھیں تو سیاسیات میں پھر اخوانی ہیں، سلفی ہیں، دیوبندی ہیں، جماعت اسلامی ہے، اور اس طرح کے آج کل کا سیاسی اسلام، اور جو غیر سیاسی ہیں ان میں تبلیغی جماعت ہے اور دیگر لوگ ہیں۔ تو یہ اسلام کا ایک علمی اور عصری تعارف تھا
جو داعیوں کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ اسی تقسیم پر مبنی کچھ عربی، اردو اور انگریزی کتابیں بھی مل جاتی ہیں۔ تو انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔